میرے مرنے پر کسی کو کھانا نہیں دیا جائے گا، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ یہ بہت ایک اسٹرانگ، بہت بولڈ اور یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو بہت پینفل بھی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نصرت، ایلیگنس لرننگ فورم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے ٹاپک بہت سینسٹیو اور شاید دل کو دہلا دینے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی شاید ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اس بات کی سینس، جن کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے۔ یہ تحریر اکثر میں اپنی مدر سے ذکر کرتی تھی، لیکن میں نے کسی کے اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ بھی لی، اور یہ تحریر کوئی عام کمزور بندی، کوئی کمزور سی لڑکی یا ایموشنل لڑکی کی نہیں، یہ ایک مشہور ایکٹریس، مشہور کے ساتھ میچور بھی ہیں وہ، یہ ان کی تحریر ہے۔ اور ہم لوگ بڑے مزے سے کہتے تھے نا، میں دوبارہ یہ سٹیٹمنٹ یہاں پہ دوں گی کہ پاکستان میں ہم لوگ بہت سو کالڈ ہم نے لیبلنگ کی ہوتی ہے کہ جو جاب پرسن ہوتا ہے، جو لائک جن کو لوگ موٹیویشنل ٹرینر بھی کہتے ہیں، لیکن اگین ایک بات آتی ہے، آئی ایم آلویز سیئنگ کہ ہم لوگ جو کارپوریٹ سے بلونگ کرتے ہیں، ہم لوگ موٹیویشنل سے زیادہ ہم لوگ ریئلسٹک بیس ہوتے ہیں، بٹ اگین ہماری بھی فیلنگز ہوتی ہیں، ہمیں بھی پین ہوتا ہے، ہم اپنوں کے جانے کا دکھ ہمیں بھی ہوتا ہے، اور شاید اتنا رونے کا حق ہمیں بھی ہوتا ہے جتنا ایک عام گھر کی بیٹی جو گھر میں ہوتی ہے، جو ہاؤس وائف ہوتی ہے، اس کو حق ہوتا ہے۔ لیکن لیبلنگ کی جاتی ہے کہ شاید جو جاب پرسنز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے بلونگ کرتے ہوں، انہیں درد نہیں ہوتا، انہیں دکھ نہیں ہوتا، ان کے احساسات نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہیں تو انہیں اپنے احساسات دبانے کا ٹرک آنا چاہیے۔ میرے مرنے پر کسی کو کھانا نہیں دیا جائے گا، جس نے نہیں آنا نہ آئے۔ میں نے شروع میں کہا یہ بہت بولڈ، بہت اسٹریٹ فارورڈ اور بہت کلیئر کٹ میسج ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، اور یہ کسی عام بندی کا نہیں، ایک بہت مشہور اداکارہ اور بہت مشہور ہونے کے ساتھ بہت میچور بھی ہیں وہ۔ میں بات کر رہی ہوں نادیہ افغان کی۔ انہوں نے جب یہ تحریر، ان کی بہت زیادہ ٹرینڈ پہ تو میں بات نہیں کر سکتی، لیکن اگین جب ان کی تحریر بہت زیادہ یہ ہوئی تو مجھے لگا کہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو کی تھی جو بابا کے جانے کے بعد میں نے بنائی تھی، قبر کی نعمتوں پر، میں اس کا لنک آپ کو اس کے ساتھ لگا کر دوں گی۔ اس کے بعد جب ماما گئیں، اور میں نے خود فیل کیا، لوگوں کو دم کی ہوئی چائے چاہیے تھی، لوگوں کو پروٹوکول چاہیے تھا، انہیں کھانے میں نمک مرچ، بریانی میں بوٹی ہونا لازمی چاہیے تھا۔ جب نادیہ افغان کی میں نے یہ تحریر دیکھی کہ جس میں انہوں نے کہا کہ قسم ہے جب میرے ابو فوت ہوئے تو سب سے پہلے جس چیز نے مجھے جھنجھوڑا، اور وہ یہ تھی کہ کالونی کے جو کیٹرنگ والے تھے، جو انچارج تھے کالونی کے، انہوں نے پوچھا کہ آج آپ کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ٹینٹ کہاں لگیں گے اور کھانا کہاں سے آئے گا۔ اور پھر ایک اور چیز جو انہوں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ ابو کے مرنے کا غم بھول کر کہ میں دیر تک رات کو لوگوں کو یہ پوچھ رہی کہ آپ نے کھانا صحیح طرح سے کھایا ہے۔ ہم کیسے قوم ہیں؟ ہم کسی کے مرنے پر ہم کیا کھانا کھانے جاتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ بھول جاتا ہے کہ ہم ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے؟ اور جب یہ تحریر میں نے پڑھی تو مجھے لگا کہ بات غلط نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ آپ کے جنازے پر نہیں آئے گا، فلاں لوگ نہیں آئیں گے، تو میرے خیال سے جب اگر ہم سب کا کھانا ہی بند کر دیں تو شاید کسی کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ ریزن یہ آتی ہے کہ لوگ آپ کے جنازے پر آپ کی فاتحہ پڑھنے نہیں، آپ کی بخشش کے لیے نہیں، بٹ آپ کی مرنے کی غم میں نہیں، بلکہ I don't want to use any kind of harsh word, but yes, it's true. جب ان کو آپ کے زندہ ہونے پہ فرق نہیں پڑتا، آپ کے بیمار ہونے پر، آپ کی تکلیف میں ہونے پر ان کو فرق نہیں پڑتا، تو آپ کے مرنے پہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے مرنے پر غم میں آتے ہیں؟ وہ غم میں آئیں تو وہ بریانی نہیں کھائیں، وہ غم میں آئیں تو وہ یہ نہیں کہیں کہ مجھے دم والی چائے ملے گی، مجھے تو صرف دم والی چائے ہی پینی ہے، وہ چائے میں الائچی ڈالنے کی فرمائش نہیں کرے۔
بہت سارے لوگوں کو اگر یہ ایٹیکیٹس، یہ مینرز، یہ سمجھ آ جائیں چیزیں تو ہم سب کی زندگی بہت آسان ہو جائے. ہم لوگ اس لیے بھی سوچتے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں زندوں کی قدر نہیں ہے. ایک انسان جب زندہ ہوتا ہے اس کی قدر تب تک ہوتی ہے جب تک آپ اس سے اپنا مطلب، اپنا کام نکلوا رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ اپنا کام، اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں اور وہ بندہ زندہ بھی ہو اور وہ بیمار ہو جائے تو وہ آپ کو برا لگنے لگتا ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کے لیے بوجھ ہے، شاید وہ بندہ آپ کو، آپ سے فائدہ، آپ سے مفاد لے رہے، بلکہ انڈائریکٹ آپ بھی اس سے بہت سارے مفاد لیتے رہے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس بندے کا ظرف کہ اس نے کبھی آپ کو بتایا نہیں، کبھی آپ کو جتایا نہیں. لیکن نادیہ افغان کی یہ تحریر ہم سب کے لیے ایک بہت کلیئر میسج ہے، ان سب خواتین، ان سب مردوں کے لیے کہ جو یہ بات کہتے ہیں جب ہم کسی کے مرنے پہ بہت مزے سے اپنے گھر کے ہی لوگ، ایون میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ اپنے گھر کے کچھ افراد ہی، جب آپ کا کوئی پیارا بیمار ہوتا ہے اور اس کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے تو تب سے ہی کنفرمیشن دے دیتا ہے کہ اس بندے نے تو واپس نہیں آنا، چیزیں سمیٹ کے جاؤ، شاید واپسی پہ سب کچھ اٹھانا پڑے. یہ بہت تکلیف دہ باتیں ہیں. بہت چھوٹی سی بات بٹ بہت سمجھ کے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ کسی کے پیارے کے جانے پر نہ یہ سوال مت کیا کرے. یہ ویسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ، وہ جو مرتا ہے وہ تو اس کو، اس کی ڈیڈ باڈی کو قبرستان میں لے کے جا کے قبر میں اتارتے ہیں نا. میں یہاں بات کر رہی ہوں کہ جس کا جو پیارا جاتا ہے اس کی جب ڈیڈ باڈی کو تو آپ قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں کہ جی وہ مردہ ہو گیا ہے. لیکن جب آپ زندہ کے سامنے ہی بات کرتے ہیں نا اس پیارے کے لیے کہ بریانی ہے، بریانی میں مرچیں تو زیادہ نہیں، مرچیں کم تو نہیں ہیں، کیٹرنگ کہاں سے ہوگی، کتنے کھانے بنیں گے، تو پلیز فار گاڈ سیک، مرنے کا جو لفظ ہے نا وہ ویسے ہی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ جس کا پیارا گیا ہوتا ہے. تو یہ باتیں کر کے، یہ چیزیں کر کر اگلے کو کمزور مت کیا کریں. اور ایک اور چیز جو یہاں ضرور ہائی لائٹ کروں گی کہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ایک ایکٹریس ہے تو اس کا سٹیٹس ہے تو اس نے لازمی ہے وہ کیٹرنگ اور یہ سب چیزوں سے اس کو دکھ نہیں ہوگا، ان باتوں سے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی. آپ کو نہیں پتا کہ یہ بات اس کو اندر تک توڑ کے رکھ دیتی ہے. اور شاید میرے حال سے کہ میں یہ بات بہت وثوق کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ شاید ہم لوگ جو پروفیشنل لائف میں ہوتے ہیں، اگر ہمیں یہ باتیں جب بری لگتی ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے پر کوئی بھی مت آئے، کیونکہ ہمیں یہ چیزیں تکلیف دیتی ہیں. اور یہ جو ہے نا کہ جنازے پہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی ہی بخشش اور اتنی ہی دعائیں، یہ بات بہت کلیئر ہے کہ اگر آج آپ اناؤنس کر دیں کہ آپ کے مرنے پر کوئی کھانا، کوئی بریانی نہیں ملے گی تو شاید لوگ پری ڈیسائیڈڈ ہی کر لیں گے اور وہ کہیں گے اچھا ہمیں کیا، چلی گئی، چلو ٹھیک ہے. اللہ کی رضا، اللہ کی رضا تو ہے لیکن اللہ نے آپ کو بھی عقل سمجھ دیا اور ایک دن آپ نے بھی جانا ہے. اور کسی کے جانے کے لیے جو یہ ہم لیول ڈیسائیڈ کر دیتے نا کہ آپ نے یہ بات کی، آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو آپ کے جانے پہ تو کوئی بھی نہیں آئے گا. آپ اپنا بھی سوچیں کہ آپ کے جانے پہ کیا واقعی جو لوگ آئیں گے وہ آپ کے لیے آئیں گے یا وہ بریانی کھانے آئیں گے یا وہ جو آپ کا مینیو ہے اس کو انجوائے کرنے آئیں گے. ذرا سوچئے اور پلیز اپنے الفاظ سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ الفاظ کہیں کوئی تیر تو نہیں چلا رہے.